پیارے بچوں آداب، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہیں۔ آج کے اس کلاس میں جناب اشفاق آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے عزیز بچوں، اس سبق میں ہم مترادف الفاظ سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے مترادف الفاظ کا استعمال جملوں میں کیا جاتا ہے۔ تو بچوں، مترادف الفاظ وہ الفاظ ہیں جن کے معنی ایک ہی ہیں، جیسے دن اور روز۔ یہ دو الفاظ مترادف ہیں، دونوں کے مطلب ایک ہی ہیں، اور مترادف الفاظ کو ہم معنی الفاظ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جو بولنے اور لکھنے میں مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کے مطلب ایک ہی ہوتے ہیں۔ بچوں، اب یہ تصویر دیکھیے، یہ کون سی تصویر ہے؟ یہ پیڑ کی تصویر ہے۔ جی ہاں، پیڑ۔ بچوں، پیڑ کا ایک دوسرا لفظ بھی ہے، وہ ہے درخت۔ پیڑ، درخت۔ تو بچوں، پیڑ اور درخت مترادف الفاظ ہیں۔ پیڑ اور درخت بولنے اور لکھنے میں مختلف ہیں لیکن ان کا ایک ہی مطلب ہے۔ اب یہ تصویر دیکھیے، یہ گھر کی تصویر ہے۔ گھر۔ بچوں، گھر کا ایک دوسرا نام بھی ہے، وہ ہے مکان۔ تو گھر اور مکان مترادف الفاظ ہیں۔ اس تصویر کے لیے دونوں الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، ہم گھر کہہ سکتے ہیں اور مکان بھی کہہ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آئیے مترادف الفاظ کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ دن اور روز۔ دن اور روز دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ پیڑ اور درخت۔ گھر اور مکان۔ سڑک۔ سڑک کا مترادف لفظ ہے راستہ۔ سڑک، راستہ۔ دوست۔ دوست کا مترادف لفظ ہے ساتھی۔ دوست، ساتھی۔ کلاس۔ کلاس کا ایک دوسرا لفظ ہے جماعت۔ کلاس، جماعت۔ محبت۔ محبت کا مترادف لفظ ہے پیار۔ محبت، پیار۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، محبت، پیار۔ بہت۔ بہت کا ایک دوسرا لفظ ہے زیادہ۔ بہت، زیادہ۔ ملک۔ ملک کا ایک دوسرا لفظ ہے وطن۔ ملک اور وطن دونوں مترادف الفاظ ہیں، ملک، وطن۔ لیکن۔ لیکن کا ایک دوسرا لفظ ہے مگر۔ لیکن، مگر۔ لوگ۔ آدمی۔ لوگ اور آدمی
مترادف الفاظ ہیں۔ رات اور شب، رات اور شب، رات کا ایک دوسرا لفظ ہے شب۔ پیارے بچوں، اب اس تصویر پر غور فرمائیے۔ ایک ننھی منی لڑکی ہے، اس کی ماں ہے اور اس کا باپ۔ تو بچوں، باپ کے لیے دوسرے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہے ابو۔ باپ اور ابو مترادف الفاظ ہیں۔ باپ کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے، وہ ہے والد۔ کیا ہے بچوں؟ والد۔ تو باپ، ابو اور والد مترادف الفاظ ہیں۔ اور اس ننھی منی لڑکی کی ماں بھی ہے۔ ماں کے لیے دوسرے نام بھی ہیں، ایک ہے امی۔ ماں اور امی مترادف الفاظ ہیں۔ ایک اور نام بھی ہے بچوں، وہ ہے والدہ۔ کیا ہے بچوں؟ والدہ۔ تو ماں، امی اور والدہ تینوں مترادف الفاظ ہیں۔ بچوں، لڑکی اور اس کے والدین کیسے کھڑے ہیں؟ کیا وہ الگ الگ کھڑے ہیں؟ بالکل نہیں، وہ قریب کھڑے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو قریب کے لیے دوسرے الفاظ بھی ہیں، ایک ہے پاس۔ تو قریب اور پاس مترادف الفاظ ہیں۔ ایک اور لفظ بھی ہے بچوں، وہ ہے نزدیک۔ کیا ہے بچوں؟ نزدیک۔ تو یہ تینوں الفاظ قریب، پاس اور نزدیک مترادف الفاظ ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں۔ میرے پیارے بچوں، اب یہ دیکھیں گے کہ کیسے مترادف الفاظ کا استعمال جملوں میں کیا جاتا ہے۔ غور فرمائیے بچوں، گفتگو اور بات چیت، ان دونوں لفظوں کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی دونوں الفاظ مترادف الفاظ ہیں۔ دیکھتے ہیں، داؤد اور اسلم کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ داؤد اور اسلم کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ تو گفتگو کا ایک دوسرا لفظ ہے بات چیت۔ جملہ ایسا ہوگا، داؤد اور اسلم کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ داؤد اور اسلم کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ بوڑھا، بوڑھا کا مترادف لفظ ہے ضعیف۔ میرے دادا جان بوڑھے ہیں۔ میرے دادا جان بوڑھے ہیں۔ دیکھیے بچوں، ہم اس جملے سے بوڑھے ہٹائیں گے اور اس کی جگہ پر ضعیف لکھیں گے۔ میرے دادا جان ضعیف ہیں۔ میرے دادا جان ضعیف ہیں۔ ان دو جملوں کے معنی ایک ہی ہے، کیونکہ بوڑھے اور ضعیف ہم معنی الفاظ ہیں، مترادف الفاظ ہیں۔
بہادر، میرا چچا زاد بھائی بہادر ہیں، میرا چچا زاد بھائی بہادر ہیں۔ تو بچوں، بہادر کا ایک دوسرا لفظ ہے طاقتور۔ کیا ہے بچوں؟ طاقتور۔ تو جملہ ایسا ہوگا، میرا چچا زاد بھائی طاقتور ہیں۔ ان دو جملوں کے معنی ایک ہی ہیں، کیونکہ بہادر اور طاقتور مترادف الفاظ ہیں۔ لیکن، لیکن کا ایک دوسرا لفظ کیا ہے بچوں؟ دیکھتے ہیں۔ جاوید مدرسہ جانا چاہتا تھا لیکن وہ بیمار تھا۔ اس جملے میں لفظ لیکن کو بدلیں گے۔ تو لیکن کا دوسرا لفظ ہے مگر۔ لیکن اور مگر مترادف الفاظ ہیں۔ تو جملہ ہوگا، جاوید مدرسہ جانا چاہتا تھا مگر وہ بیمار تھا۔ جاوید مدرسہ جانا چاہتا تھا مگر وہ بیمار تھا۔ داخل ہونا۔ داخل ہونا کا مترادف لفظ ہے اندر آنا۔ لڑکی جوتے نکال کر گھر میں داخل ہوئی، اور اس کا ہم معنی جملہ لڑکی جوتے نکال کر گھر کے اندر آئی۔ دیکھیے بچوں، پہلے جملے میں ہم نے کہا گھر میں داخل ہوئی، اور دوسرے جملے میں ہم نہیں کہیں گے گھر میں اندر آئی، بلکہ گھر کے اندر آئی۔ طبیعت۔ طبیعت کا مترادف لفظ ہے صحت۔ پچھلے ہفتے سے نانا جان کی طبیعت خراب ہے۔ پچھلے ہفتے سے نانا جان کی طبیعت خراب ہے۔ تو اس کا ہم معنی جملہ ہوگا، پچھلے ہفتے سے نانا جان کی صحت خراب ہے۔ پچھلے ہفتے سے نانا جان کی صحت خراب ہے۔ طبیعت اور صحت مترادف الفاظ ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں۔ تلاش کرنا۔ تلاش کرنا کا مترادف لفظ ہے ڈھونڈنا۔ دونوں الفاظ کے معنی ایک ہی ہیں، تلاش کرنا اور ڈھونڈنا۔ سارہ الماری میں اپنی گڑیا تلاش کر رہی تھی۔ سارہ الماری میں اپنی گڑیا تلاش کر رہی تھی۔ سارہ الماری میں اپنی گڑیا ڈھونڈ رہی تھی۔ ان دو جملوں کے معنی ایک ہی ہیں، کیونکہ تلاش کرنا اور ڈھونڈنا ہم معنی الفاظ ہیں۔ لوٹنا۔ لوٹنا کا مترادف لفظ کیا ہے بچوں؟ دیکھتے ہیں۔ ابھی ابھی ابو کام سے گھر لوٹے۔ لوٹے فعل لوٹنا سے ہے۔ ہمیں اس جملے سے لوٹے نکال کر اس کا مترادف لفظ لکھنا ہے۔ تو فعل لوٹنا کا مترادف لفظ ہے واپس آنا۔ ابھی ابھی ابو کام سے گھر واپس آئے۔ ابھی ابھی ابو کام سے گھر واپس آئے۔
جسم اور بدن دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ دیکھتے ہیں، زخمی لڑکے کے جسم سے خون بہہ رہا ہے اور زخمی لڑکے کے بدن سے خون بہہ رہا ہے۔ دونوں جملوں کے مطلب ایک ہی ہیں کیونکہ جسم اور بدن مترادف الفاظ ہیں۔ ہسپتال، ہسپتال سے جملہ ہے علاج پانے کے لیے ہم ہسپتال جاتے ہیں، تو ہسپتال کا ایک دوسرا لفظ بھی ہے۔ اس جملے پر غور فرمائیے بچوں، علاج پانے کے لیے ہم شفا خانہ جاتے ہیں، تو ہسپتال کا مترادف لفظ ہے شفا خانہ۔ ہسپتال اور شفا خانہ ہم معنی الفاظ ہیں، ان کے مطلب ایک ہی ہیں۔ صحت مند، صحت مند کا مترادف لفظ ہے تندرست۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں صحت مند ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں صحت مند ہوں۔ صحت مند کا مترادف لفظ ہے تندرست۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں تندرست ہوں۔ ان دو جملوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ منع کرنا، منع کرنا سے ایک جملہ ہے رخسار باہر کھیلنا چاہتی ہے لیکن امی منع کرتی ہیں۔ رخسار باہر کھیلنا چاہتی ہے لیکن امی منع کرتی ہیں۔ منع کرنا کا ایک دوسرا لفظ ہے انکار کرنا، تو جملہ ہوگا رخسار باہر کھیلنا چاہتی ہے لیکن امی انکار کرتی ہیں۔ رخسار باہر کھیلنا چاہتی ہے لیکن امی انکار کرتی ہیں۔ منع کرنا اور انکار کرنا مترادف الفاظ ہیں۔ میرے عزیز بچوں، اس سبق میں ہم نے مترادف الفاظ پر کام کیا۔ مترادف الفاظ بولنے اور لکھنے میں مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کے مطلب ایک ہی ہوتے ہیں۔ مترادف الفاظ کو ہم معنی الفاظ بھی کہتے ہیں۔ بچوں، آپ مترادف الفاظ کو یاد رکھیے۔ ہمارا یہ سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب استاد اشفاق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔